السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشی خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، آج بروز اتوار 4 جنوری 2026 محمدیہ ویلفیئر ایسوسی ایشن پتگے موڑ بدری کی جانب سے یہ نصف روزہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں مجھے ایک اہم موضوع پر خطاب کرنے کا حکم ہے، اور جس کا عنوان ہے مقصد زندگی۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ دعاؤں کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، جن لوگوں نے اس مجلس کو سجایا ہے، اس کے لیے کوششیں، محنتیں کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ ہم کہیں گے، سنیں گے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم کسی آدمی سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کچھ لوگ دائیں بائیں جھانکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، بس کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم میں، اس کا جسم تو ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے۔ اس جسم کی طرح ہے جس میں روح نہیں ہے، یا ایک ایسا قافلہ ہے جو سفر تو کر رہا ہے لیکن اس کو اپنی منزل کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اگر ہم کسی ایک عام آدمی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ کہے گا روٹی، کپڑا اور مکان۔ کچھ لوگوں کی زبان سے الفاظ بھی نکلتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ اس سے اگر ہم آگے بڑھیں گے،
کچھ لوگ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے، جو دنیا دار ہیں، بے دین ہیں، جن کو اللہ اور اس کے رسول سے، ان کی زندگیوں سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے، جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو ان کا پہلا جواب ہوتا ہے ایجوکیشن، تعلیم، اور دوسرا جواب ہوتا ہے اچھی جاب۔ یعنی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنے آپ کو انسان بنانے کے لیے، تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کو سدھارنے کے لیے نہیں، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں اچھی جگہ جاب ہونا چاہیے، اور جب جاب مل جائے گی تو ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ہے گاڑی، دوسرے ہے گھر، اور تیسرے ہے گھر والی۔ گھر، گاڑی اور گھر والی، اور اگر یہ تینوں چیزیں مل جائیں ہوگا کیا؟ ہماری لائف بہت ہی لگژری لائف، یعنی لگژری لائف والی زندگی ہم کو نصیب ہوگی، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سارے جوابات غلط ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اگر کسی نے اپنی زندگی کے مقصد کو روٹی کپڑا اور مکان بنا لیا ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں تعلیم تو حاصل کروں گا، کسی اچھی جگہ نوکری جاب کروں گا، پھر اس کے بعد مجھے گھر، گاڑی اور گھر والی کی ضرورت پڑے گی، لگژری اسٹائل کی لائف میری ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی میں فیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتا ہے؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم کو ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے، ہماری طرف آنا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، دنیا میں تم یوں ہی نہیں آ گئے ہو، اپنے آپ سے نہیں آئے ہو، بلکہ تم کو پیدا کیا گیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد تمہیں زندگی دی گئی ہے، اس زندگی کو گزارو، اور مرو گے تو پھر ایک اور زندگی کی طرف تم کو سامنا کرنا ہے، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رتی برابر نیکی کرو گے، بدی کرو گے، حساب و کتاب ہوگا۔ جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ جنت میں، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل کود کے لیے، لہو و لعب کے لیے، تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے زمین اور آسمانوں کو تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کو، اتنے آسمانوں کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ صرف زمین اور آسمانوں کو ہی نہیں، بلکہ زمین اور آسمانوں کے اندر جتنی ساری مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جتنی ساری مخلوقات ہیں، ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو پھر ہمارے پیدا کرنے کا مقصد خود بخود ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، اور کل مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اندر جان ہے یا بے جان ہے کیوں پیدا کیا؟ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں۔
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ اے کاش ہم قرآن کو صرف پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے والے بھی بن گئے ہوتے۔ ہم طوطے کی طرح قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، سمجھنا نہیں جانتے ہیں۔ آپ صبح صبح اخبار پڑھتے ہوں گے، کنڑی زبان میں، انگریزی زبان میں، دنیا بھر کی زبانوں میں اخبارات نکلتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے آپ نے کیا پڑھا، آپ فر بتا دیں گے۔ آج خبر یہ ہے کہ دلی کے اندر کوہر بہت زیادہ ہے، آج خبر یہ ہے کہ حیدرآباد میں ایک حادثہ ہوا ہے، آج خبر یہ ہے کہ بنگلور کے اندر فلاں معاملہ ہوا ہے۔ آپ ساری چیزیں گنواتے ہیں، کیوں؟ آپ اخبار پڑھنے کے بعد سمجھتے بھی ہیں، پوچھنے پر بتاتے بھی ہیں۔ اگر آپ روزانہ ایک پارہ بھی پڑھیں اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے آپ نے کیا پڑھا، آپ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہم قرآن کو صرف تبرک کے لیے، خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن تبرک والی، خیر و برکت والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ اسی لیے قرآن پکار کر کے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے کم سے کم آمین تو بولو جی زور سے۔ آمین میں بھی ڈھیلے ہو گئے ہم لوگ، دعا لینا نہیں چاہتے ہیں آپ لوگ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ساری زندگی رب ذوالجلال کی ہمیں بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کو کیوں پیدا کیا؟ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت پر غور کریں، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، زمین اور آسمانوں میں جتنی ساری مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ زمین اور آسمانوں میں جتنی ساری مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن یہ اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرتے ہیں تم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحمید کیسے کرتے ہیں تم سمجھ نہیں سکتے۔ انہو کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار ہے اور بخشنے والا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ کتنی مخلوقات کا ذکر کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تو نہیں دیکھتا زمین اور آسمانوں میں جتنی ساری چیزیں ہیں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زمین اور آسمان میں جتنی ساری مخلوقات ہیں یہ کس کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ کس کے لیے کرتے ہیں؟ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زمین اور آسمانوں میں، کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، لیکن انسان یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں یہ مشکل وقت میں ان کے لیے سجدہ کرتا ہے لیکن اللہ کو سجدہ نہیں کرتا۔
اس کا مطلب جانور انسان سے بہتر ہیں، درخت پہاڑ سمندر انسانوں سے بہتر ہیں۔ کیوں؟ یہ کس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور انسان کس کے لیے سجدہ کر رہا ہے؟ ان مخلوقات کے لیے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ بہت غافل ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یعنی انسان کبھی کبھی انسان ہوتے ہوئے جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تو نہیں دیکھتا کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشمس، سورج اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ سورج کس کے لیے سجدہ کرتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ والشمس، سورج اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ والقمر، چاند اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ والنجوم، ستارے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ والجبال، اور پہاڑ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ والشجر، درخت اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ والدواب، اور چوپائے جانور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ وکثیر من الناس، اور بہت سارے انسان بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سوچو اور غور کرو، میری مائیں اور بہنیں سوچیں اور غور کریں۔ یہ سمجھنے والا مقام ہے کہ دنیا کی جب ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے تو ہمارا سجدہ بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارا سجدہ، ہماری عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ ہم تھوڑا سا اوپر سے آتے ہیں۔ پہلے یہ آیت پیش کی گئی افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ دوسری آیت یہ ہے کہ ہم نے تم کو جو پیدا کیا کھیل کود کے لیے، اور تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ موضوع کیا ہے ہمارا؟ مقصد زندگی، مقصد حیات، یعنی ہماری زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں زندہ ہیں؟ یہ سانسیں کیوں چل رہی ہیں؟ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آئیے قرآن کریم سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، تو قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات کے آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، پہلے جنات ہے، بعد میں انسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک اسی طرح جنات بھی عبادت کے مکلف ہیں۔ انسانوں اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لیعبدون، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ انسان اور جنات کے پیدا کیے جانے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ جنات اور انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ جنات اور انسانوں کی عبادت کرنے کا، انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے۔ اب یہاں 3 سوال میں آپ کے سامنے رکھ کر کے ان 3 سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ غور سے سنیں گے، اور غور سے سننے کے بعد انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے یا کمنٹس کریں گے؟ ہاں، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے عام طور پہ، کچھ لوگ مجلس میں اس لیے آتے ہیں، پہلے سنیں گے، دیکھیں گے مولوی غلطی کہاں کرتا ہے، اس نیت سے اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کا آنا بھی بیکار ہے۔ اگر آپ اس نیت سے آ رہے ہیں، جائیں گے، سنیں گے،
ارے مولویوں کا کام بولنا ہی بولنا ہے، ہمارا کام ہم کرتے رہیں گے، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. عمل کے جذبے سے سنیے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، کانوں تک پہنچانا بات کو ہمارا کام ہے، کانوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. دلوں میں اتارنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فیصلے بھی اچھے کرے گا. جیسی نیت ویسی برکت. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. تو ہم 3 سوالات اٹھائیں گے. جنات اور انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کس کی عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. ٹھیک ہے، 3 سوالات یہاں آتے ہیں. پہلا سوال، عبادت کس کی جائے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ عبادت کس کی جائے. دوسرا سوال ہے عبادت کیسے کی جائے؟ عبادت کس کی جائے؟ دوسرا سوال عبادت کیسے کی جائے؟ تیسرا سوال ہے عبادت کب تک کی جائے؟ سوالات سمجھ میں آ گئے؟ پہلا سوال عبادت کس کی جائے، دوسرا سوال عبادت کیسے کی جائے، تیسرا سوال عبادت کب تک کی جائے. ہم ان تینوں سوالات کے جوابات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اسی کے اندر مقصد زندگی چھپی ہوئی ہے. مقصد زندگی میں یہ 3 سوالات کے علاوہ اور بھی باتیں رہتی ہیں. اگر وقت رہا تو انشاءاللہ پیش کروں گا، نہیں تو اسی پر بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین. پہلا سوال، عبادت کس کی جائے؟ درختوں کی جائے، پہاڑوں کی جائے، سمندر کی جائے، زمین آسمان ستاروں کی جائے، زندوں کی جائے، مردوں کی جائے، کس کی عبادت کی جائے؟ عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورہ نحل کی آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کیا پیاری آیت ہے، سبحان اللہ. میرے بھائی اور دوستو غور کرو قرآن کریم کی ایک آیت پر. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا. ہم نے ہر امت میں کیا کیا؟ ایک رسول کو بھیجا. رسول کیا دعوت لے کر آئے تھے؟ ان اعبدوا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو. ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، یاد رکھنا طاغوت کی عبادت نہیں کرنا. کس کی؟ طاغوت، تا الف غین واو تا، طاغوت کی عبادت نہیں کرنا. ایک اللہ کی عبادت کرنا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن طاغوت کی عبادت کرنے سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں طاغوت کا معنی بیان کیا ہے. اگر آپ ڈکشنری میں جا کر کے دیکھیں گے اس کا معنی ہوگا حد سے آگے بڑھنا، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. یا چھلانگ لگانے کو طاغوت کہا گیا ہے. اگر انگریزی میں کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ جلدی آپ کی سمجھ میں آ جائے. لمٹ کراس کرنے کو طاغوت کہا جاتا ہے. لمٹ کراس کرنے کو، حد سے زیادہ تجاوز کرنے کو طاغوت کہا جاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت. اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی پوجا پرستش کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا پرستش کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے. اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی پوجا کی جائے، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، ستارے ہوں، درخت ہوں، پہاڑ ہوں، سمندر ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں اور دیگر مخلوقات ہوں، اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات رہتی ہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ طاغوت ہے. نبیوں کی دعوت یہی تھی، ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ. طاغوت میں زندہ بھی آ گیا،
مردہ بھی آ گیا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، کسی کی بھی عبادت نہ کرو، اگر کرنی ہے تو کس کی کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرو۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ کیا آیتیں ہیں جی توحید کی ہے، سبحان اللہ، کیا آیتیں ہیں، کیا کلام ہے، کیا اس کی تاثیر ہے۔ قرآن خود ایک معجزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، ہم نے جتنے نبیوں کو آپ سے پہلے بھیجا ہے، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کس کے سوا؟ کس کے سوا؟ ارے زور سے بولو جی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انا، عبادت کے لائق تو میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں عبادت کے لائق ہوں۔ فاعبدون، اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو میری عبادت کرو۔ اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ عام طور پہ ہم لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ توغرے آپ کے گھر میں لگے ہوئے ہیں نا؟ ارے لگے ہوئے کہ نہیں جی توغرے؟ کلمے کے توغرے لگے ہوئے ہیں نا گھر میں؟ نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے گھروں میں کلمے کے توغرے لگے ہوئے ہیں نا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آیت الکرسی لگا ہوا ہے، دکان و مکان کے خیر و برکت کے لیے بورڈ لگا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ لکھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ توغرے آپ نے کیوں لٹکائے ہوئے ہیں؟ کس نے بولا لٹکانے کے لیے؟ ایک گھر میں داخل ہوا، ماشاء اللہ تبارک اللہ لکھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ کیوں لگائیں؟ بولے نہیں وہ گھر کو نظر نہیں لگنا کر کے۔ واہ بھائی واہ، بھائی یہ ماشاء اللہ تبارک اللہ لا الہ الا اللہ آیت الکرسی سورہ رحمان سورہ یاسین اور فلاں یہ گھروں کی برکتیں اس سے نہیں آتی ہیں۔ ہم خلاف سنت کام کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لو، کبھی وہ دیواروں پر گھروں پر کلمے کو لکھ کر کے نہیں لٹکاتے تھے، ان کے دلوں کے اندر کلمہ ہوتا تھا، اللہ اور اس کے رسول ان کے دلوں کے اندر محبت ہوتی تھی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ لکھ کر کے لٹکا رہے ہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے ایسے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب عام طور پہ ہم لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، جبکہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ عربی میں اس کا ترجمہ ہوگا لا معبود بحق الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اکثر و بیشتر علماء کرام نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کوئی معبود برحق، آپ بریکٹ میں لیں گے اس کو، برحق کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ باطل معبود بہت زیادہ ہیں، معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا انا فاعبدون، اگر عبادت کرنی ہے تو صرف میری عبادت کرو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، یہ تمام نبیوں کی دعوت رہی ہے، اور اس عبادت کے اندر ایک اور شرط رکھی گئی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی عبادت اگر کرنا ہے تو ایسے کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ سے سوال ہے، کیا مکے کے مشرکین اللہ کو
تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے عبادت خالص اللہ کی ہو، عبادت میں ملاوٹ کسی چیز کی نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے مطلب یہ ہے کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی بیماروں کو شفا دینے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں الا اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت میں کسی انسان کو، کسی بزرگ کو، کسی نبی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، میری ذات کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ عبادت کس کی جائے، ایک ہی جملے میں جواب ہوگا، عبادت کس کی جائے؟ اللہ کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہم نے اٹھایا تھا عبادت کیسے کی جائے، عبادت کیسے کی جائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عبادت کے جتنے طریقے ہیں، عبادت کے جتنے طریقے ہیں، ان تمام طریقوں کو ہم اپنی مرضی سے نہیں جوڑ سکتے، بلکہ ہماری عبادت کا ہر طریقہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اگر نبی سے وہ عمل ثابت نہیں ہے تو ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے عبادت کے اندر کسی چیز کو داخل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ نبی کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اللہ نبی کو نہیں بتایا، مجھے معلوم ہے۔ ہم کیا بن گئے؟ خدا بن گئے، پھر اوپر پڑیں گے برابر، ایسے ویسے نہیں پڑیں گے، خدا بنتا دنیا کے اندر۔ تو عبادت کیسے کی جائے؟ عبادت کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، اگر دو شرطیں پائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عبادت مکمل ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ عبادت اگر ہم کر رہے ہیں، ہمارا عمل خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ خیرات، قربانی، تقویٰ، توکل، ساری کی ساری عبادتیں اس عمل کو خالص اللہ کے لیے کریں گے تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، ورنہ ہماری عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیت کے آخری ٹکڑے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فمن کانا یرجو لقاء ربی، جو اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے۔ فلیعمل، دیکھیں شرط کیسے رکھی گئی ہے، فلیعمل، عمل کرے، عملا صالحا، اس کا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ صالح ہونا چاہیے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، بندوں کو دکھانے کے لیے عمل نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہ ہو، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے عمل نہ ہو، رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے عمل نہ ہو، اپنوں غیروں کو دکھانے کے لیے عمل نہ ہو۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے اندر ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ ہو، ہمارا عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، تب جا کر کے عمل قبول ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سجدے کر کر کے ان کی پیشانی پہ گھٹے پڑے ہوئے ہیں، ان کے گھٹنوں میں، ان کے پیروں میں درد ہے، نشانیاں ہیں، سجدوں پہ سجدے کرتے جا رہے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، لمبی لمبی ٹوپیاں اور لمبے جبے ہیں، لیکن ان کا عمل قبولیت کے درجے پر اس لیے نہیں پہنچ رہا ہے
ان کا عمل خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، ان کا عمل دوسروں کو بتانے کے لیے ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، حکم نہیں دیا گیا ہے مگر یہ کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ مخلص کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ ایک ہے کوالٹی اور دوسرے ہے کوانٹیٹی۔ کوالٹی کا مطلب اخلاص، کوانٹیٹی کا مطلب ہے اس کی تعداد۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی 10 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ایک آدمی 10 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کون سا عمل قبول ہوگا، 2 یا 10؟ جی ماشاءاللہ، جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ 2 رکعت والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، 10 رکعت والا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، تو آپ کون سا کرنا پسند کریں گے، 2 یا 10؟ 2، ٹھیک ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا 2 والا عمل اخلاص کی بنیاد پر عمل ہو۔ لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، سیلفیاں نکال رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، سیلفیاں نکال رہے ہیں، جانور کو ذبح کر رہے ہیں، فوٹو نکال رہے ہیں، اور کہاں ڈال رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ۔ پہلے کیا ہوتا تھا، نیکی کر دریا میں ڈال، اب کیا کر رہے ہیں، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ اور جب تک لوگوں کو حاجی نہیں بولتے بھائی، ان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ ارے 5 لاکھ میں نے خرچ کیے، مجھے حاجی بولو۔ کچھ لوگوں کو ایسے میں نے دیکھا، پہلے ہم ان کو چاچا بولتے تھے، ہاں بول بیٹا بولتے تھے، اب اگر بولیں گے چاچا وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ پہلے مجھے حاجی بول، اس کے بعد چاچا بول، حاجی چاچا۔ واہ بھائی واہ، لوگوں کے اندر اخلاص نہیں رہا۔ اور یاد رکھو، جو پیورٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر آپ کے سامنے ایک ڈرم پانی رکھ دیا جائے، ایک ڈرم دودھ رکھ دیا جائے، ایک ڈرم دودھ رکھ دیا جائے اور اس میں 2 لیٹر پانی ڈال دیا جائے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ اوریجنل کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اس میں ملاوٹ بھی ہے، اس میں کیا ہوئی ہے؟ ملاوٹ بھی ہے۔ جب انسان ایک ڈرم دودھ میں 2 لیٹر پانی کو برداشت نہیں کرتا، عبادت آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور دکھا رہے ہیں دوسروں کے لیے، تو اللہ کو کیسے پہنچے گا جی؟ عمل اللہ کے لیے کرو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل پہنچے گا، ورنہ پھر ہباء منصورہ بنا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کو۔ ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں ذرا غور کریں، یہ بڑی پیاری آیت ہے اور میں سمجھتا ہوں سب کو یاد ہوگی آیت۔ قل ان صلاتی، آگے بولو، قل ان صلاتی وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ان صلاتی، بے شک میری نماز، وَنُسُكِي، میری قربانی، وَمَحْيَايَ، میرا جینا، وَمَمَاتِي، میرا مرنا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری زندگی کا ہر مقصد صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اور میں اسی لیے نمازی، اور میں اسی لیے مسلمان، اور اسی لیے نمازی۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے عمل کو خالص کرو۔ عبادت کس کی جائے؟ اللہ کی۔ عبادت کیسے کی جائے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو قبول کرتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک اور مقام بھی دیکھیں، سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا. لن ينال الله لحومها، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا. ولا دماؤها، اس کا خون نہیں پہنچتا. ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. انسان کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، اللہ کی نظر باطن پر ہوتی ہے. انسانوں کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے. ہم کپڑے ٹھیک ٹھاک پہنتے ہیں، ایک کالا دھبا بھی جو ہے اس پر لگنے نہیں دیتے. کیوں؟ انسان کی جو نظر ہے وہ ظاہر کو دیکھتی ہے. اگر تھوڑا سا دھبا بھی لگا ہو تو انسان کہتا ہے کہ دیکھو تھوڑا سا داغ لگا ہوا ہے. لیکن انسان کی نظر کو یا انسان کی نظر سے بچنے کے لیے ہم کپڑے پر داغ اور دھبا بیٹھنے نہیں دیتے. ہمارے دلوں میں غلاظت بھری ہوئی ہے، اس کو دور کرو، کیونکہ یہاں نظر کس کی ہوتی ہے؟ رب ذوالجلال والاکرام کی ہوتی ہے. جہاں رب کی نظر ہوتی ہے وہ اس کو درست نہیں کرتے، جہاں انسانوں کی نظر ہوتی ہے اس کو درست کر رہے ہیں. اور یاد رکھو، لوگوں کو ہم کبھی بھی خاموش نہیں کرا سکتے. اور ویسے بھی آج لوگ غیر اللہ کی پوجا کر کر کے تھک گئے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کر کر کے تھک گئے ہیں، غیر اللہ کی عبادت سے بیزار ہو چکے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں. یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. اگر خالص اللہ کے لیے تو ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، خاص کر کے قربانی کے جانوروں کے تعلق سے، جب بقرعید کا مہینہ ہوتا ہے تو ایک آدمی آ کر کے پوچھتا ہے تیرا بکرا کتنے کا؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا بکرا 25 کا. تو سامنے والا جھٹ سے بولتا ہے میرا تو 50 کا ہے. اصل میں وہ آپ کے بکرے کی قیمت پوچھنے کے لیے نہیں آتا، اپنے بکرے کی قیمت بولو جی آگے بتانے کے لیے. ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں. اگر آپ بھی ایسا کر رہے ہیں تو غلط ہے میرے بھائی. یہ جو سوشل میڈیا کا چکر ہے نا، انسانوں کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں. ہماری نیکیاں، ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہمارا تہجد، ہمارا حج، ہمارے عمرے، ہماری قربانیاں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں. کس کی وجہ سے؟ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے. ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ ہے. اپنے دلوں کو درست کر لو. اگر دل درست ہو گئے تو پھر ہماری دنیا اور آخرت درست ہو جائے گی. ورنہ ہوگا کیا؟ بندے کے سامنے نامہ اعمال رکھا جائے گا. بندہ کہے گا اے اللہ اتنی نمازیں، اتنے جو ہے حج، اتنے عمرے. اللہ تعالیٰ کہے گا وہ تو دنیا والوں کے لیے کیا تھا نا، دنیا میں جو ملنا تھا مل گیا، مشہور ہو گیا، اب میرے پاس تجھے کیا ملنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر عمل اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا. تم گورے ہیں، خوبصورت ہیں، لمبے ہیں، چھوٹے قد کے ہیں، حبشی ہیں، اجمی ہیں، عربی ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا. ولا الى صورکم ولا اموالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا. تم وی آئی پی کی زندگی گزار رہے ہو، وی آئی پی کی زندگی گزار رہے ہو، اللہ تعالیٰ شکل و صورتوں کو، مالوں کو نہیں دیکھتا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ ہماری زندگی کا ہر عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. کیسے ہونا چاہیے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے.
عبادت کی دوسری شرط یہ ہے، پہلی شرط کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے. دوسری شرط یہ ہے طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اخلاص ہو اس کے عمل میں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے بتلائی کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. آپ نے روزہ رکھ کر کے بتایا کہ روزہ ایسے رکھا جاتا ہے. آپ نے حج اور عمرہ کر کے بتایا کہ حج اور عمرہ ایسے کیا جاتا ہے. آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں ایسے بتایا کہ زکوٰۃ ایسے دی جاتی ہے، صدقہ خیرات ایسے کیا جاتا ہے، قربانی ایسے کی جاتی ہے. یعنی دین کے ہر مسئلے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے. تو اس لیے عمل ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور ساتھ میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہاں ایک سوال یہ بھی ذہن میں آ رہا ہوگا، بھئی نبی کی سنت کے مطابق کیوں کریں گے ہم؟ کنڈیشن یہی ہے کہ ہم نے کلمے میں پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں کرتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو رسول نہیں مانتے. ہمارے رسول کون ہیں؟ ارے بولو جی پیار سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو طریقہ نبی کا ہونا چاہیے، روزہ رکھ رہا ہے تو طریقہ نبی کا ہونا چاہیے، حج کر رہا ہے تو طریقہ نبی کا ہونا چاہیے. زندگی کا ہر کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا ہے، ہمارے پیر صاحب نے ایسا کہا ہے، ہمارے مفتی صاحب نے ایسا کہا ہے، ہمارے مولوی صاحب نے ایسا کہا ہے، کیا اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ آواز نہیں آ رہی. اللہ اکبر. ذرا سوچیں اور غور کریں، مسلمان آج کون کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کون کون سے روزے رکھ رہے ہیں، کون کون سی عبادتیں کر رہے ہیں، جن کا سر پیر کچھ نہیں ہے، من مانی چل رہی ہے عبادت کے اندر. نبی کا طریقہ ہونا ضروری ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں، ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہی نہیں ہیں. اہل حدیث کے دو ہی اصول، اہل حدیث کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اگر کامیابی چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو ایسی حالت میں کس کی طرف رجوع کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، تمہارے مسئلے کا حل نکلے گا. یاد رکھو دنیا کا کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، دنیا کا بڑا کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، دنیا کا بڑا کتنا بڑا علامہ اور مفتی کیوں نہ ہو، ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں. اگر خطائیں نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں ہو سکتی، تو اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی لیے ایسے نبی کی اطاعت کرو، ایسے نبی کی اتباع کرو، ایسے نبی کی پیروی کرو، ایسے نبی کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارو. دنیا اور آخرت دونوں جگہ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جاؤ گے. اسی لیے اس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے آیت نمبر 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، نبی کی ذات تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، نبی تمہارے لیے ماڈل ہیں. نبی جیسے نماز پڑھتے ہیں تم نماز ویسے پڑھو، نبی جیسے روزہ رکھتے ہیں تمہارا روزہ ویسا ہو، نبی جیسے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور جتنی ساری عبادتیں ہیں نبی کے طریقے کے مطابق کرو. جو آدمی اتنا سب کچھ ماننے کے باوجود نبی کی عبادت سے ہٹ کر کی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت قیامت کے دن اس کے منہ پر ماری جائے.
اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں تک کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے قول فیصل نازل کر دیا، اور آخری بات لکیر کھینچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہیں کہا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو رسول دیں اس کو لو، جس سے منع کریں اس سے رک جائے۔ یہی تو مقصد زندگی ہے، زندگی کا مقصد یہی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ زندگی کا مقصد بندگی کرنا، عبادت کرنا ہے۔ جس زندگی میں بندگی نہ ہو، عبادت نہ ہو، وہ زندگی شرمندگی کہلاتی ہے۔ تو اس لیے ہم کو مقصد زندگی میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ جہاں ہمارا عمل خالص اللہ کے لیے ہو تو طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ ارے اب تو بول سکتے ہیں نا زور سے آپ لوگ، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ عبادت کب تک کی جائے؟ آخری سوال، اس کا جواب دے کر بات ختم کریں گے، صرف 3 منٹ بچے ہیں۔ آخری سوال، بھئی کون جواب دے سکتے ہیں؟ عبادت کب تک کریں گے؟ جی ماشاء اللہ تبارک اللہ، کیا پیاری آیت آپ نے گنوائی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرو، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرو، آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرو۔ اور نبی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ نبی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لوگو نماز، لوگو نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، ساری زندگی اخلاص نیت کے ساتھ کی، اور اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی، اپنی امت کو یہی تعلیم دی، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد صبح جاگے، دکان کھولے، دوپہر کا کھانا کھا لیے، شام ہو گئی، گلے کی پیٹی میں کتنے پیسے جمع ہوئے جیب میں رکھ لیے، تھوڑے پیسے بینک میں، تھوڑے پیسے نوکروں کے لیے، تھوڑا پارٹیوں کے لیے، اور باقی اپنی عیاشی کے لیے اگر ہم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ بیکار ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اچھے کپڑے پہنیے، اچھے گھر میں رہیے، اچھی گاڑی میں گھومیے اور اچھی بیوی کے ساتھ زندگی گزاریے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے اپنے مقصد زندگی کو مت بھولیے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ مقصد زندگی یہ ساری چیزیں تم دنیاوی حد تک کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو مقصد زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو 2 منٹ میں 2 باتیں پیش کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں، تاکہ یہ جو عبادت کا مسئلہ ہے، ایک تو جو ہے مقصد زندگی کے اندر عبادت آ گیا، مقصد زندگی کے اندر ایک اور چیز یاد رکھیے، ہم کو جو زندگی دی گئی ہے بہتر عمل کی آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہماری آزمائش کرے، اور آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا ہے، ہم کو زندگی دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ میں نے تمہیں جو زندگی دی ہے، موت و حیات
اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. میں نے تمہیں جو زندگی دی ہے مقصد یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ دیکھے آزمائے کہ تمہیں عمل کون اچھا کرتا ہے. انسان کی زندگی آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے، اور جب تک آزمائشیں انسان کی زندگی میں آتی نہیں کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتا. اور آزمائش آنا چاہیے، امتحان زندگی میں ہونا چاہیے. اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخلہ دلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بچہ بڑا لاڈلا ہے، پڑھاؤ لیکن امتحان لے لینا، پڑھاؤ اس کو لیکن امتحان نہیں لینا، یہ بات صحیح ہے؟ نہیں. امتحان ہوگا اس کا، امتحانوں کے بعد امتحان، امتحانوں کے بعد امتحان. جب وہ کامیابی کے قدم سیڑھیوں پر سیڑھیاں چلتا جائے گا تب ایک مقام پر وہ پہنچے گا، تب اس کو کہیں گے کامیاب. یعنی امتحانوں سے گزرنے کے بعد، آزمائشوں سے گزرنے کے بعد انسان کامیاب ہوتا ہے. تو زندگی میں ایمان کی پختگی کے لیے آزمائشیں آنا ضروری ہے. جب تک آزمائش نہیں آئیں گی ایمان اس کا پختہ نہیں ہوتا. اور عجیب بات یہ ہے ہم لوگ تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہم لوگوں کے اوپر وہ آزمائش نہیں ہے جیسے صحابہ کرام کے اوپر آنی چاہیے تھی. تو میرے بھائی اور دوستو، اپنی بات کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ ہماری زندگی کا وقت بڑا ہی مختصر ہے. اس مختصر سی زندگی کے اندر کچھ ایسی عبادتیں ہم کو کر لینا ہے اپنی مقصد زندگی کو سمجھ کر کے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ مقصد زندگی کو سمجھتے ہوئے خالص تیری رضا کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے ان کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں اور اس کے بعد بھی سنیں گے اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ساری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.